الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. صلاة أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عذابتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنهم مني وأنا منهم من سالمهم فقد سالمني ومن خذلهم فقد خذلني ومن نزعهم فقد نزعني. صلوات پڑھ لیجیے. خدائے رحمن الرحیم کریم پروردگار کی انگت نعمتوں پر اتنا ہی شکر ادا لاتے ہیں جتنا گزار لائق شکر ہے. اس کریم کا یہ انعام ہے کہ جس نے ہمیں مظلوم کربلا کے چہلوں کی مجالس کی صف عزا پر حاضری کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی. یقیناً ان 10 دنوں کو عشرہ اربعین کہیں، 40ویں کا عشرہ، 40 کا عشرہ تب بھی ٹھیک ہے. اس کو عشرہ زینبیہ کہیں، جناب زینب کے نام سے اس کو موسوم کریں تب بھی ٹھیک ہے. اس کو عشرہ سجادیہ کہیں تو بیمار کربلا امام سجاد علیہ السلام کے نام سے اس کو موسوم کریں تب بھی نام بنتا ہے. اس کا نام عشرہ اسیران کوفہ و شام رکھیں تب بھی مناسبت ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان 10 دنوں میں یہ کوشش کریں. شام غریبہ تک ہم نے گاہے بگاہے واقعہ کربلا کے مختلف پہلوؤں کو سنا، تعزیت پیش کی، گریہ کیا، کربلا کے شہیدوں کی شہادت کا تذکرہ سنا. جتنا رونے کا حق تھا وہ تو ادا نہیں ہو سکا، تاہم اس سب عذاب
اور شریک ہو کر حاضر ہو کر اتنا ضرور ہم روز قیامت بی بی کے حضور کہہ سکیں گے کہ آقا زادی ہم تیرے بیٹوں کی صف عذاب پہ حاضر ہو کر آپ کے ساتھ آپ کی اولاد کے ساتھ محبت و عقیدت کا اظہار کرتے رہے ہیں، اس بات کا ثبوت دیتے رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دشمنوں کے ساتھ نہیں۔ عشرہ عربین چاہیے تو یہ تھا کہ اگرچہ پورا سال بھی کربلا والوں کا تذکرہ جاری رکھا جائے تب بھی حق ادا نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم چاند رات محرم سے لے کر 9 ربیع الاول تک بھی اگر ہر روز مسلسل مجالس کرتے رہیں اور واقعہ کربلا کے مختلف پہلوؤں پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں، تب بھی یہ چراغ ہدایت جو ہے اپنی ہدایت کی روشنی سے پوری دنیا کو منور کرتا رہے گا، اس کی روشنی میں کمی نہیں آئے گی۔ روشنی حاصل کرنے والے کتنا کچھ حاصل کر سکتے ہیں، یہ ان کا اپنا نصیب ہے، اپنی توجہ ہے، اپنا خلوص ہے۔ یہ عشرہ روایتی طور پر تو ہم وہی شہدائے کربلا کے مصائب یقیناً وہی ہیں، پڑھ دیتے ہیں، لیکن بندہ ناچیز کی یہ کوشش ہوگی کہ عاشور کے بعد چہلم تک کیا ہوا، یہ جو دوسرا عشرہ کہہ لیجئے، دوسرا کربلا کہہ لیجئے، جس کی کمان امام معصوم نے اس کائنات کی اس عظیم بی بی کے حوالے کر دی تھی اور یہ فرما دیا تھا کہ انت عالمۃ غیر معلمہ، پھوپھی جان آپ ایسی عالمہ ہیں جنہیں کسی استاد سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اما جو تم کہتی جاؤ گی سجاد اس کی تصدیق کرتا جائے گا، جو کچھ آپ فرمائیں گی وہ سمجھیے گا کہ سجاد نے کہا ہے۔ تو خود سوچئے اس بی بی کا مقام و رتبہ کیا ہوگا کہ جس نے شام غریبہ امام کو جلتے ہوئے خیموں سے نکال کے، جلتی آگ اور خیموں سے بچا کے امام کی حفاظت کی تھی، اور کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے لے کر شام تک خطبے دے دے کے امامت کا تحفظ کر کے دنیا کو بتا دیا تھا، دنیا والوں جس علی کو تم گالیاں دیتے ہو، جن کو تم نے قیدی بنا کے بازاروں میں گھمایا پھرایا ہے، یہ عام ہستیاں نہیں ہیں بلکہ ہم اہل بیت نبوت ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ یہ تعارف بی بی نے کروایا تھا، اس لیے چاہیے تو یہ کہ ہم اگلی منزل کی طرف چلیں کہ عاشور کے بعد کیا ہوا، کیا ایک واقعہ تھا ختم ہو گیا، سناٹا چھا گیا، کیا خاموشی ہو گئی، کیا کوئی اس کا رد عمل نہیں آیا؟ نہیں، تاریخ بھری پڑی ہے کہ اسیرہ نے کربلا، شہدائے کربلا کے نوکے نیزے پر سر، چھوٹے چھوٹے بچے، بازاروں درباروں میں تماشائیوں کا ہجوم، سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ آخر یہ لوگ ہیں کون، کیوں انہیں قتل کیا گیا ہے، جن کو مٹانے کے لیے، جن کی تذلیل کے لیے، جن کو لوگوں کی نظروں میں حقیر کرنے کے لیے مختلف بازاروں اور مختلف دربار اور مختلف شہروں گلی کوچوں میں گھمایا گیا تھا، وہی شہر حقیقت میں بنی امیہ کے خلاف ایک ایسا مسلح انقلاب لانے کا سبب بنے کہ قرآن کی وہ آیت سچ ثابت ہوئی کہ ظالموں کر لو جتنا ظلم کرنا ہے، دنیا میں بھی تم پر اللہ کی لعنت ہے، آخرت بھی تم پر اللہ کی لعنت ہے، لیکن یاد رکھو بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہارے ظلم و جور کی وجہ سے
कैसा इनकलाब दुनिया में बपा होता है। ऐसा गरामी वो इनकलाब आज दुनिया देख रही है। आज अरबईन की ज़ियारत के लिए करोड़ों ज़ायरीन का करबला का रुख उसी इनकलाब की तरफ मुतवज्जे कर रहा है। कुरान की इस आयत को पढ़ के दुनिया को बताओ कि ये कुरान ने वादा किया था, बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा जो तुमने करबला में जुल्म किया है उसका इनकलाब क्या आएगा। अब उस इनकलाब को रोकने के लिए, पैगाम हुसैनियत को रोकने के लिए जगह जगह पाबंदियां आयद की जाती हैं, लेकिन ये ऐसा सैल रवा है जिसके सामने दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आज पूरी दुनिया इंसानियत जिन्नो इंस का रुख जो है वो करबला की तरफ है, ताकतें रोकने पे लगी हुई हैं। जितना रोकते हैं ये उतना ही दुनिया के सामने हुसैनियत बढ़ रही है, क्योंकि खुदा का वादा है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। खुदा जाने हुसैन ने खुदा को किस अंदाज में और कितना याद किया था कि अब खुदा अपना वादा पूरा कर रहा है कि दुनिया के हर बशर की जुबान पे आज हुसैन हुसैन हो रहा है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, हमारे मुक़द्दस हुसैन को पहचानने की जरूरत अम्र रिसालत है, वाजिब है। ये हदीस कई मरतबा आप सुन चुके हैं और मौलवियों को याद दिलाया करो कि जब जुम्मे के खुतबों के दरमियान बैठते हो तो क्यों बैठते हो जी, ये किसकी याद में बैठते हो, किसने तुम्हें बैठने पर मजबूर कर दिया है। रसूलुल्लाह खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं और हुसैन घर से सहने मस्जिद नबी में आते हैं। तसव्वुर जरा मस्जिद नबी की तरफ कीजिए, उस घर की तरफ कीजिए, उस हवा का पाक पाकीज़ा मजमा है, कायनात की दूसरी अजीम मस्जिद है, जन्नत के जवानों का सरदार। अच्छा, ये बात हम अक्सर मुतवज्जे नहीं होते, ये हसनैन करीमैन के जो फज़ाइल हैं ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके ज़हरी बचपन में बयान किए थे। जब 8 साल के हसन थे और 7 साल के हुसैन थे, उस वक्त ये बताया था, गोया के मुस्तकबिल के बारे में बता रहे थे कि ये हस्तियां कौन हैं। जब दुनिया ने रसूलुल्लाह की एक एक पेशीन गोई को सुना होगा तो बार बार याद किया होगा कि जो रसूल ने फरमाया था ये शहजादे तो उससे भी आगे हमें नजर आते, लेकिन हुक्म दे दिया था उसी दिन मस्जिद में। जब हुसैन गिरने लगे खुद मिंबर छोड़ के आगे बढ़े और उठा लिया। या रसूलुल्लाह, जलीलुल कद्र सहाबा किराम तशरीफ फरमाए, किसी को हुक्म देते हुसैन को थाम लेता, सहारा दे देता, तो शायद जवाब ये मिले कि मुझ रसूल की गैरत की इजाज़त नहीं देती कि मेरा वो हुसैन जो पूरी कायनात के मजलूमों का सहारा है उसका कोई आम असहाबी सहारा बने और कल वो ये कहता रहे कि मैं वो हूँ जिसने हुसैन को सहारा दिया था, नहीं जो पूरी कायनात के मजलूमों का सहारा हुसैन है। अगर उसका कोई सहारा बन सकता है तो नबूवत बन सकती है, और अगर नबूवत को बचाने के लिए नबूवत का कोई सहारा बन सकता है तो हुसैन और हुसैनियत बन सकती है। और फिर अपनी गोदी में बिठा के अपने अलाज़ाहिर असहाब तशरीफ फरमा थे, लेकिन नफ्स से या अय्युहन्नास कह के मुखातिब किया था। और याद रखिए, अम्र हम जब पढ़ाते हैं ना इल्म उसूल के अरबी जुबान में, अम्र किसे कहते हैं फिकी तौर पर, ये अम्र खुदा है, अम्र इलाही लफ्ज़ हमारी ज़बानों मुसलमानों की ज़बानों पे है, ये हुक्म खुदा है जी, क्या रसूलुल्लाह का हुक्म है। ये हुक्म बनता कैसे है, इसको हुक्म कहते क्यों हैं? कुरान करीम में जो अल्लाह ने अपनी मखलूक को काम करने का कहा है उसे अम्र इलाही, अम्र खुदा कहते हैं। ये अल्लाह का हुक्म है, करो अकीमुस्सलात, अकीमु फेल अम्र अरबी ज़बान में जब ग्रामर में आते हैं कि नमाज पढ़ो, आतु ज़कात फेल अम्र ज़कात अदा करो। तो जब अल्लाह अम्र करे तो मानना वाजिब होता है। रसूलुल्लाह का अम्र जो है वो भी अम्र इलाही के मुतरादिफ है, क्योंकि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, नबी जो वही इलाही के बगैर बोलता ही नहीं है, जो कुछ बोलता है हुक्म इलाही की पैरवी बोलता है। गोया के ज़माने रिसालत से खुदा बोल रहा होता है।
پیغام الہی ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے نا، پہنچا تو زبان رسالہ سے ہم تک، جی ہم اس کو اللہ کا کلام کہتے ہیں۔ جب وہ اللہ کا کلام ہے تو رسول جو بھی فرمائیں گے وہ بھی امر الہی ہوگا۔ صرف زبان رسول اللہ کی ہے تو جس طرح اللہ کے امر کی اطاعت واجب ہے، اسی طرح امر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی واجب ہے۔ جو واجب کو ترک کرے گا وہ گناہگار ہوگا، وہ نافرمان شمار ہوگا، روز قیامت اسے اس گناہ کی سزا ملے گی۔ اب رسول اللہ حسین کو گودی میں بٹھا کے جو امر دے رہے ہیں، پہلے تو مخاطب کرتے یا ایھا الناس، یا رسول اللہ اصحاب کو مخاطب کرتے، دیکھنے والے تو اصحاب تھے، یا مدینہ والے کہہ دیتے، یا مکی بھی تھے مدنی بھی تھے، دونوں کو کہہ دیتے، یا چند قبیلوں کے نام لے دیتے، نہیں، فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، لفظ انسان کہہ دیا۔ لوگوں ہاتھ حسین اشارہ کر کے کہ یہ جو میری گودی میں بیٹھا یہ حسین، دیکھ رہے تھے سارے۔ اب جو امر دیا وہ یہ تھا فَعَرِفُوهُ، اس حسین کو پہچانو، اس کی معرفت حاصل کرو۔ عام پہچاننے میں اور معرفت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ عام جی یہ کون ہے، اس کا نام حسین ہے، اس کے بابا کا نام علی ہے، اس کی ماں کا نام زہرا ہے، اس کا نانا رسول اللہ ہے، پہچان ہے۔ لیکن یہ پہچان کافی نہیں ہے، دیکھنا اور پہچاننا تو یہ ہے کہ خدا نے اس کو کتنے اختیارات دیے ہیں، کتنا مقام و رتبہ عطا کیا ہے، اس کی منزل دنیا میں کیا ہے، آخرت میں کیا ہے۔ اگر انبیاء کے گروہ میں کھڑے ہو تب اس کا مقام کیا ہے، اہل جنت میں کھڑے ہو تو پھر حسین کہاں نظر آتا۔ اس لیے ہمیں حکم امام زمانہ کے بھی دعائیں معرفت پڑھا کرو، جی معرفت، یہ بھی اتنا کافی نہیں ہے کہ ان کا نام محمد مہدی ہے، ان کے بابا کا نام حسن عسکری ہے، ان کی ماں کا نام رجس خاتون ہے، یہ تو چھوٹی سی بات ہے۔ اصل ان کے مقام اور رتبہ اور ذمہ داریاں، ان کو خدا نے جو منصب، جو عہدہ، جو اختیارات دیے، اس کو پہچاننے، جتنا پہچانتے جاؤ گے اتنا ہی ان کا مقام اور رتبہ ہمارے ذہنوں میں آتا جائے گا۔ تو رسول اللہ فرما رہے فَعَرِفُوهُ، اس کو پہچانو، فعل امر ہے، پہچاننا ہے قیامت تک کے لیے۔ بات وقت میں صرف پہچاننا نہیں ہے بلکہ اس کی عزت بھی کرنی ہے، توقیر بھی کرنی ہے۔ پروردگار یا رسول اللہ کیسے کرنی ہے؟ فرمایا جس طرح اللہ نے اس کو عزت و توقیر اور تکریم عطا فرمائی ہے، اس طرح حسین کو پہچاننا۔ کما وقعہ اللہ، اللہ نے جس طرح ان کو توقیر اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے کیا دیا؟ ایک چھوٹا سا پہلو عرض کیا، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم، جی ایک چھوٹا سا پہلو، ایک پہلو خدا نے وعدہ کیا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ دنیا میں انبیاء بھی گزرے، اولیاء بھی گزرے، شہداء بھی گزرے، صالحین بھی موجود ہے، ساری دنیا یاد کرتی ہے۔ خدا جانے کتنا کتنا یاد کرتے ہیں، رسول اللہ بھی یاد کرتے رہے، اتنا یاد کیا کہ خالق نے خود کہہ دیا کہ اے میرے عبد اپنی عبادت میں کمی کر لے۔ لیکن جس انداز میں کربلا میں حسین نے خدا کو یاد کیا تھا، وہ انداز پوری کائنات میں منفرد انداز ہے۔ ایسا نہ تذکرہ کسی نے کیا ہے نہ کوئی کرے گا کہ خود خالق کو کہنا پڑا فارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ بس میں راضی ہوں، اب اپنے پروردگار کی طرف واپس آ۔ جیسے جیسے انسان شعور کی منزلیں طے کرتا جا رہا ہے، حسین کا مقام اور رتبہ اس کے سامنے بڑھتا جا رہا ہے۔ ہر روز اس کے سامنے حسین کی ایک نئی تصویر آتی ہے جسے دیکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آج کا سوشل میڈیا لمحہ لمحہ کی خبریں پہنچا رہا ہے، نجف سے کربلا، بصرہ سے، آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ جو دریا بصرہ میں جا کر سمندر میں گرتا ہے، دلدلی علاقہ ہے، اس میں لوگ دلدل میں چلتے ہوئے، سبیل بھی ساتھ چل رہی، حسین کا نیاز بھی چل رہی ہے، ماتم بھی چل رہا ہے، روح بھی چل رہی ہے۔ نوجوان اپنی بوڑھی ماں کو، بوڑھے بابا کو اسی بس راستے کی وہ چیزوں پر بٹھا کے
کمر کے ساتھ باندھتے گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں. یہ سب کربلا کے راہی ہے. کوئی آپ کو حبیب ابن مظاہر جیسا بوڑھا نظر آئے گا, کوئی آپ کو شیر خان علی اصغر جیسا جھولے میں نظر آئے گا, کوئی آپ کو جوان نظر آئے گا, کوئی خاتون نظر آئے گی, کسی کا پاؤں کٹا ہوا ہے, کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے, لیکن کما مجال ہے کہ ان کے جذبہ میں کمی آئے. جی, اور یہ مہمان ہیں کربلا کے کہ گھر سے خالی جیب خالی ہاتھ چلے ہیں, ایک ابا سر پہ رکھی اور چل پڑے ہیں. نہ راستے کی پرواہ, نہ کھانے کی فکر, نہ رہنے کی فکر, نہ بیماری. کیوں؟ جانتے ہیں کہ جس کے مہمان ہیں اس جتنا کوئی بھی نہیں, جس کا بھائی بھی کریم اہل بیت ہے, جس کا بابا قرما, یہ تمام سخی الاشقیاء اکرم القرماء, کائنات کے کریموں کا بھی سردار. اور ایک بات یاد رکھیے, پہلے بھی کسی نے یہ سوال کیا تھا. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم امام مظلوم کی مدینہ منورہ سے روانگی بیان کرتے ہیں نا, تو ہمارے ذاکرین علماء باعزین خطبات کی وہ اس انداز میں پیش کرتے ہیں ایسے حسین بیچارہ غریب مسکین فقیر, پلے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ایسی نہیں ہے, وہ مدینہ ہے. جب مدینہ سے چلتے ہیں تو تاریخ میں کم از کم 70 یا 75 اونٹوں پر تو اشرفیہ لدی ہوئی تھی, جو بطول کا بیٹا پورے راستے میں لٹاتا گیا. یہ نہیں ہے کہ نہ خالی آج چل پڑا, اتنا غریب و مسکین کر کے ہم پیش کرتے ہیں. یقیناً یہ تو بہت بڑا ہے کہ نانا کے مزار چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ بہت بڑا دکھ ہے کہ ماں کی قبر, بھائی کی قبر کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ بہت بڑا دکھ ہے کہ ماں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ, شیرخوار بچوں کے ساتھ وطن چھوڑنا پڑ رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہے, بلکہ قیمتی پارچات بھی ساتھ ہیں. اور اس کی وجہ بھی علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ مولا نے وہ قیمتی پارچات اس لیے اپنے ساتھ رکھ لیے تھے کہ جانتے تھے کہ شام غریبہ میری بہنوں کی خیموں کو لوٹا جائے گا, تو یہ قیمتی پارچات لوٹ کے اپنی حسرت پوری کر لیں, اس کے بدلے میں میری بہنوں کی چادریں بچ جائیں. لیکن حسین تیری بہنوں کی قسمت. تو حسین کائنات کا غریب بھی ہے اور امیر بھی ہے. حسین کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ کردار کے حوالے سے, کہ عظمت کے حوالے سے ان کا پیغام جو آج دنیا میں عام ہو رہا ہے. خود زمین کربلا کو پہچاننے کی ضرورت ہے. جہاں جہاں نقش پاک شہدائے کربلا کے سر جہاں رکھے گئے, اسیروں کے جہاں جہاں قدم لگے, آج وہ پوری کائنات, وہ پورا علاقہ زیارت گاہ بنا ہوا ہے. یہاں اہل بیت بیٹھے تھے تو وہ زیارت گاہ بن گئی. یہاں امام کا سر رکھا گیا تھا تو وہ زیارت گاہ بن گئی. یہاں یہ ہوا, یہاں بھی ایک ایک چپے چپے کو دنیا نے محفوظ کر کے پیغام حسینیت پہنچانے کا ذریعہ بناتی ہے. میرے بھائیو, انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ان چند دنوں میں کہ شہداء کی سروں کی وجہ سے کیا کیا انقلاب آیا. خدا نے کہا ہے کہ انقلاب آئے گا. اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کا یہ وعدہ کہ جب 11 محرم کو بیوی مقتل سے چل رہی تھی نا, اور مولا سجاد نے جب بے گرو کفن لاشیں دیکھے تو چہرے پہ موت کی زردی نظر آئی زینب کو, تو رو کے اپنے آپ کو, ایک روایت کے مطابق بیوی نے بے پناہ اونٹ سے اپنے آپ کو گرا دیا تھا. جب سجاد فوراً دوڑتے ہوئے آئے نا کہ اماں تم نے یہ کیا کیا ہے, تو زینب نے کہا تھا بیٹا تو بھی ذرا دیکھ تو نے کیا حالت بنا رکھی ہے. کہا اماں سجاد مر نہ جائے تو اور کیا ہو, اس کی پھوپھیاں رسن بستہ, جس کے بھائی بھتیجے بابا کی لاشیں بے گرو کفن پڑے ہوں, تو زیادہ اس وقت ایک جناب زینب نے سجاد کو دلاسا دیتے وقت وعدہ کیا تھا, سجاد پریشان نہ ہو, وقت بہت قریب ہے جہاں حسینیت کے پرچم لہرائیں, پوری دنیا سے لوگ جہاں پر آئیں گے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کائنات کا واحد پرچم حسین کا پرچم ہے. کسی ملک کا پرچم دوسرے ملک پہ لہرانا جرم ہے.
کائنات کا وہ عظیم بادشاہ حسین ہے کہ جس کا پرچم حسینیت ساری دنیا میں لہرا رہا ہے، کہ کوئی ملک کسی زمین کی، کسی زماں کی، کسی علاقے کی، کسی سلطنت کی کوئی قید نہیں ہے۔ آج بھی اگر پوری کائنات میں کوئی علم لہراتا ہے تو حسین کا علم ہے، اور قیامت تک یہ لہراتا رہے گا۔ ایسے ہی تو نہیں ہم اس کو سلام کرتے میرے بھائیو۔ جب تک عظمت سامنے نہ آئے نا کسی کی، اس پر ہونے والی مصیبت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اس لیے امام سجاد نے بھی یہ فرمایا تھا کہ لا يقبل اللہ اعمال عبد یوم القیامت الا بمعرفتنا۔ روز قیامت کسی بندے کی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک اسے ہماری معرفت نہیں ہوگی۔ یا امام معرفت کیسے حاصل کریں؟ کہتے ہیں معرفت حاصل کرو گے تو بدے نہ تمہارے دل میں ہماری محبت پیدا ہو جائے گی۔ جب محبت پیدا ہو جائے گی تو اسی محبت کا نام تو اجر رسالت ہے۔ جی پھر فرمایا کہ اس محبت کا تقاضا اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک بل براءۃ من اعدائنا، ہمارے دشمنوں سے نفرت، بیزاری، دوری اختیار نہیں کرو گے، اس وقت تک حق کی محبت اور وفا ادا نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہم دعائے توسل کے آخر میں جب ائمہ معصومین کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ جملے بھی کہتے ہیں، یا دعا رضیت باللہ کے جملے بھی کہتے ہیں، اللہم ان ہؤلاء ائمتی و سادتی و قادتی، میرے اللہ یہ ہے میرے امام، یہ ہے میرے سردار، یہ ہے میرے آقا، اتولہ بہم و اتبرہ من اعدائہم، میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہوں۔ تو جہاں محبت کا اعلان کرو وہاں دشمن سے نفرت کا بھی اظہار کرو۔ اور اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ دشمنان آل محمد پہ خدا کی لعنت ہو۔ کس کس کو گنو گے؟ چھوڑو، گننے کی کیا ضرورت ہے، کون ہے کیا نہیں ہے، جو جو دشمن اہل بیت ہے لعنت خود وہاں پہنچ جائے گی۔ میرے بھائیوں، جناب زینب سلام اللہ علیہ کا عشرہ، سجاد کا عشرہ، آج پہلی مجلس تبرکن آغاز ہوا۔ آپ سے دستبستہ گزارش ہوگی، اگر یہیں پر آپ ہیں تو ضرور ان ہستیوں کی، کیونکہ ان کی مصیبت کربلا سے بھی زیادہ ہے۔ کربلا میں جانے قربان کرنے والے مرد تھے، ٹھیک ہے پیاسے تھے، لیکن دریا کی ٹھنڈی ہوا تو لگتی ہوگی نا کسی نہ کسی وقت۔ لیکن یہ وہ شہید ہیں جس طرح کہتے ہیں نا کہ بطول کی بیٹیاں تو جب مدینہ سے باہر نکلی تھی اسی وقت قتل ہو گئی تھی۔ جگہ جگہ قتل حسین، مقتل زینب اور مقتل سجاد ہے، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک۔ میرے بھائیوں، جناب زینب سلام اللہ علیہ زندگی میں 3 مرتبہ مدینہ سے باہر گئے۔ ایک دفعہ جب امیر البیسے یہاں وہاں مدینہ کی جو حالت تھی اس کا تو ایک ہی جو واقعہ نقل کیا ہے علماء نے، ایک شخص بیان کرتا ہے کہ میں مدینہ میں علی کا ہمسایہ تھا، پتہ کتنے سال مجھے لفظ یاد نہیں ہیں، وہ کہتے اتنے سال میں امام کا پڑوسی رہا ہوں، اتنے سالوں میں نے ایک دن بھی بطول کی بیٹیوں کی آواز نہیں سنی، اور جب کبھی یہی بیویاں کہتی نا بابا ہمیں نانا کی قبر پہ لے چلو، تو علی فرمایا کرتے بیٹی زینب ذرا انتظار کرو، چاند کی راتیں تاریک ہو جائیں، جب اندھیرا چھا جائے گا نا، روشنی چاند میں نہیں رہے گی، اس وقت میں تمہیں لے کے جاؤں گا۔ چاند کی تاریک راتیں آ جاتی، بابا لے کے جب جانے لگتے، دائیں بائیں جوانوں بنی ہاشم حسن ہوتے، حسین ہوتے، درمیان میں بطول کی بیٹیاں ہوتی، عزت و تکریم کے ساتھ جب روضہ رسول کے قریب پہنچتے تو علی کہتے بیٹیوں ذرا رک جاؤ، حسن ذرا اپنی بہنوں کا خیال کرو، میں آپ کے نانا کی قبر کے چراغ خاموش کر لوں۔
تو بیویاں کہتی بابا چراغ کیوں خاموش کر رہے ہو؟ کہا بیٹا اس لیے ہو سکتا ہے تم اپنے نانا کی قبر کی زیارت کر رہی ہو، کوئی اچانک ظاہر آ جائے اور چراغ کی روشنی میں تمہارے قد کا سایہ زمین پر پڑ رہا ہو اور اس نامحرم کی نگاہیں تیرے سائے پہ پڑ جائے، علی کی غیرت برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ عظمت کی حامل ہے بی بی۔ یہ بی بی جب علی کوفہ کے حکمران بنے اور کوفہ میں خلیفہ کے طور پر حکومت کر رہے تھے، تو ایک دن اپنے بیٹوں کو کہتی ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میری زینب و کلثوم کو کوفہ لے کے آؤ، میری بیٹیوں کو، میری شہزادیوں کو، میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹیاں میرے زمانہ خلافت میں کوفہ کو دیکھ لیں۔ روانہ جب کیا تو بڑی تاکید کے ساتھ کیا کہ دیکھو بیٹا، جب روانہ ہونے لگو نا، ایک تو رات کے وقت سفر کرنا، دوسرا مدینہ میں اعلان کر دینا کوئی مدینہ کا شہری آج گھر سے باہر نہ نکلے، اس لیے کہ آج علی و بطول کی بیٹیاں اپنے بابا کی حکومت دیکھنے کے لیے پہلی مرتبہ گھر سے باہر آ رہی ہے۔ پردہ دار محلوں میں لے کے چلنا، جب میری بیٹی زینب کہہ دینا بھیا حسن حسین میں تھک گئی ہوں، تو وہیں قافلہ روک دینا، جب تک زینب نہ کہے نا اس وقت تک قافلہ نہ چلانا۔ عباس بیٹا تم گھوڑے پہ سوار ہو کے کبھی گھوڑا دوڑاتے ہوئے آگے چلے جانا، کبھی پیچھے چلے جانا، اگر اس راستے پر کوئی راہی آ رہا ہو اس سے کہنا یہ راستہ چھوڑ دو، اس راستے پہ علی و بطول کی بیٹیاں سفر کر رہی ہے۔ عزاداروں، شہزادے مدینہ پہنچے، بہنوں کو بابا کا پیغام دیا، پردہ دار محمل تیار ہوئے، رات کے وقت سفر شروع ہوا۔ بار بار حسین آ کے پوچھتی ہے زینب تھک تو نہیں گئی، کبھی حسن آ کے پوچھتے ہے تھک تو نہیں گئی، کبھی کوئی آ کے کبھی کوئی آ کے۔ جب مدینہ سے چلتے چلتے کوفہ کے باہر پہنچے تو بابا کا حکم تھا حسن جب کوفہ کے باہر پہنچو نا تو مجھے خبر کر دینا، میں اپنی بیٹیوں کا خود ہی استقبال کروں گا۔ عزادار حسن نے پیغام بھیجا، حسین نے پیغام بھیجا، علی مولا نے کوفہ والوں کو کہا کہ کوفہ والوں آج خبردار کوئی بھی گھر سے باہر نہ نکلے، آج میری بیٹیاں کوفہ میں داخل ہو رہی ہے۔ آزاد رات کا وقت تھا، علی کوفہ کے باہر نکلے، کوفہ کے گلی کوچے سنسان پڑے ہیں۔ علی نے جا کر اپنی بیٹی زینب کے اونٹوں کی مہار پکڑی، آزاد مہارے پکڑ کے علی خود چل پڑے، اور جب کوفہ میں داخل ہونے لگے نا حسن اور حسین نے کہا بابا ہم مہارے پکڑ لیتے ہیں۔ کہا نہیں بیٹا، میں ان کی مہارے پکڑ کے بتانا چاہتا ہوں، میری بیٹیوں کی عزت و مقام کو پہچانو۔ آزاد جب علی مولا لے کے کوفہ کے بازاروں اور درباروں میں داخل ہوئے نا تو پھر مقتل کے علماء یہ لکھتے ہیں علی نے ایسا ایسا زینب کو بتانا شروع کیا، زینب بیٹا اس بازار کا یہ نام ہے، بیٹا اس گلی کا یہ نام ہے، بیٹا اس چوک کا یہ نام ہے، دربار کو یہ راستہ جاتا ہے۔ عزادارو یہ سننا تھا۔ زینب روک کے کہتی ہے بابا میں نے بھی بازاروں میں آنا ہے کہ مجھے بار بار بازاروں کے راستے بتلا رہے ہو؟ اس وقت فرماتے ہیں بیٹا تم آج شہزادی بن کے آئی ہو سکتا ہے پھر بھی کبھی آنا پڑے، اس وقت تم رسن بستہ مجبور ہوگی۔ عزادارو علی کی بیٹیاں پہنچ گئیں، کوفہ کی عورتیں بار بار آ رہی ہیں، اس نے زیارت مانگتی ہیں۔ علی فرماتے نہیں کوفہ کی عورتوں، میری بیٹیاں سفر کر کے آئی ہے، تھکی ہوئی ہے، چند دن اور آرام کرنے دو۔ جب کچھ دن آرام کر لیا نا اور کوفہ کی عورتیں درخواستیں لے کے آئیں تو آپ نے فرمایا میں اجازت تو دیتا ہوں لیکن ایک ایک کر کے جانا، کیونکہ میری بیٹیوں نے کبھی بھیڑ نہیں دیکھی۔ ایک ایک بیوی جاتی ہے، بڑا خوش ہوتی ہے، کچھ تھوڑی دیر کے بعد جب واپس لوٹتی ہے تو روتے ہوئے لوٹتی ہے، دوسری بیوی روتے ہوئے، تیسری جب روتے ہوئے لوٹی نا
تو مولا نے پوچھا کوفہ کی عورتوں جب جاتی ہو اس وقت تو روتی ہو، جب خوش ہوتی جب واپس آتی تو روتی ہوئی نکلتی ہو؟ تو عرض کرتی ہے مولا نہ پوچھیے تو بہتر ہے، جب جاتی ہے تیری بیٹیوں کی زیارت کا شوق ہوتا ہے، لیکن جب زینب کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے نا تو زینب ایک مرتبہ اپنے سر سے چادر ہٹا کے کہتی ہے کوفہ کی عورتوں مجھے ذرا اس حالت میں بھی دیکھ لو، پہچان لو، ہو سکتا ہے مجھے پھر کبھی آنا پڑے، مجھے پہچان لو، مجھے جان کے پتھر نہ مارنا۔ ازادار وقت بھی آ گیا 11 محرم، مقتل سے بطول کی بیٹیاں بے پلان اونٹوں پر سوار، چھوٹے چھوٹے بچے بیویوں کی گودوں میں، رسد بستہ، سجاد کے گلے میں توق، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، 4 سال کا سجاد ایک ہی رسی میں بابا کے ساتھ قید، باقی بیویاں اپنے بچوں کو اپنی گودوں میں لیے بیٹھی تھی کہ میں کہہ رہا ہوں گودیں، وہ گود کیسی گود ہوگی کہ جس ماں کے پاس پلان بھی نہ ہو، جس ماں کے ہاتھ بھی نہ کھلے ہو، اس کی گود میں اس کا چھوٹا بچہ ہو، ماں بچے کو نہیں تھام پا رہی تھی، بچے تھے جنہوں نے ماں کے دامن تھامے ہوئے تھے۔ عزاداروں سکینہ ایک الگ اونٹ پہ قید تھی، بیوی جب 1-2 مرتبہ گری نہ تو ظالموں نے، علامہ حسن عسکری مرحوم نے یہ لکھا تھا کہ سکینہ کو ظالموں نے رسیوں سے باندھ دیا تھا، اور اونٹوں کو جب تازیانے مارتے تھے جب تیز اونٹ دوڑتے تھے، جب یہ اونٹ کوفہ پہنچے تھے نا تو سکینہ کے پورے بدن پر رسیوں کے گھس کی وجہ سے خون جاری ہو چکا تھا۔ آزادہ اونٹوں کو ملاؤ تازیانے مارتے تیز دوڑاتے، بطول کی بیٹیوں کی گودوں سے بچوں کے ہاتھ چھوٹتے گر جاتے، ماں حسرت سے دیکھتی رہ جاتی، رو کے کہتی ہو ماں کا لال اللہ کے حوالے تیری ماں کی مجبوری ہے۔ آزادہ اونٹوں کے پاؤں تلے شہزادے روندے جاتے۔ ایک راوی بیان کرتا ہے بس آخری یہ کلمہ کہ وہ اس راستے پہ سفر کر رہا تھا کہ مجھے ایک لاشا نظر آیا، میں نے قبر کھودی، اس لاشے کو دفن کر کے جب چلنے لگا نا تو ایک بیوی کی آواز آئی، میں تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آگے بڑھا تو ایک اور بچے کی لاش، آگے بڑھا تو اور بچے کی لاش، کہا میں چلتا رہا، بچوں کی لاشیں مجھے ملتی رہی، کسی کے سینے پہ اونٹ کا نشان، کسی کے بدن پہ اونٹ کے پاؤں کا نشان، میں ایک ایک کی قبر کھود کے دفن کرتا آیا۔ کہا ایک جگہ جب پہنچانا تو وہاں پر قبر جو ہے کہ لاشا جو بچے کا نہیں تھا بلکہ ایک بچی کا تھا، پر ایک قبر تو تیار کر لی، لیکن آزادہ کہتا جب میں آگے بڑھ کے بی بی کو اٹھا کے دفن کرنے لگا نا تو دور سے ایک آواز آئی، خبردار اسے ہاتھ نہ لگانا، پہلے ہماری بیٹیاں تھی بیٹے تھے، اب ہماری غیرت کا سوال ہے۔ میں حیران ہو گیا، اتنے میں ایک قیدی آ پہنچا جس کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں، کہا کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، اس کو میں خود دفن کروں گا۔ کہ اس قیدی نے اس بچی کو جب دفن کر لیا نا تو میں نے پوچھا قیدی تو بتا تو کون ہے، یہ بچے کون ہے، یہ میرا شکریہ ادا کرنے والی بیوی کون ہے؟ تو سجاد رو کے کہتے ہیں میں حسین کا بیٹا سجاد ہوں، یہ حسین اور رسول کے یتیم بچے ہیں، اور میں تیری مدد کے لیے آیا ہوں اور یہ تیرا شکریہ ادا کرنے والی میری دادی زہرا رسول اللہ کی بیٹی ہے کہ جو ساتھ ساتھ سفر کر رہی ہے۔ عزادارو خدا جانے کس طرح کوفہ پہنچی بطول کی بیٹی۔ بيتك الحرام وزيارة قبر الحسين عليه السلام وفي الآخرة شفاعة الحسين عليه السلام. اللهم لا تفرق بيننا وبين الحسين عليه السلام حق الحسين عليه السلام. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا
حتی تسکنہ رزقہ وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک ورحمتک یا ارحم